اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے سورہ ابراہیم کی شروعات کر رہے ہیں، امید ہے فائدہ ہوگا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو طریقوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، ان کے رب کی توفیق سے، اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے، اور سخت تباکن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر جدید ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ وہ بالادست اور حکیم ہے۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اسی بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کی طریقوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہیں۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہے؟ قوم نوح علیہ السلام، عاد، ثمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کو تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف ہم سخت خلجان ہمیں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسول نے کہا کہ خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقررہ تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا، تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ ان کے رسول نے ان سے کہا، واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دے۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جوار دشمن حق نے منہ کی کائی۔
پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچھ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا، جس سے وہ زبردستی خلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کو لاگو رہے گا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کی کا کچھ بھی پل نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گم گشتگی ہے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔